اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میں پھر قاری احمد علی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، جو شعبان مہینے میں اور آنے والے رمضان مہینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ شعبان میں ایک بہت بڑی رات آئے گی، شب برات، اور رمضان میں ایک بہت بڑی رات آئے گی، شب قدر۔ ان دونوں راتوں کے لیے یہ کلپ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ہمارا گناہوں سے بچنا۔ میری ماں، بہنیں اور بیٹیاں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گناہوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نمازوں کا پڑھنا فرض ہے تو گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم وجوب والے صیغے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، تو اللہ نے جس انداز میں یہ حکم دیا اور نماز فرض ہو گئی، اسی انداز میں اللہ نے ہم کو کہا، یعنی وجوب کا صیغہ، گناہوں سے بچو، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے، میری بندیوں، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، موبائل پر گناہ، یوٹیوب پر گناہ، اور واٹس ایپ پر گناہ، اور انسٹاگرام پر گناہ، اور ٹک ٹاک پر گناہ۔ ہم اتنے گناہ کرتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم نے جہنم کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آج تک ہم نے جہنم کا کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، وہ جہنم کے بھڑکنے والے شعلے کیسے ہوں گے، وہ جہنم کی پکار کیا ہوگی، وہ ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں۔ دیکھو، اس پر ایک بات مجھے یاد آئی ہے، بہت پیاری بات ہے کہ حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، ان کی بیوی کا نام زبیدہ، اور دونوں میں بہت محبت، بہت پیار۔ ایک دن حضرت ہارون رشید اور زبیدہ نے مشورہ کیا کہ ہم ذرا دریا کنارے ٹہلنے جائیں، اونلی فار واکنگ کے لیے جائیں۔ تو جیسے بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ آپ آگے بڑھے، میں تھوڑا تیار ہو کے آتی ہوں۔ اب حضرت ہارون رشید آگے بڑھے، زبیدہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ حضرت ہارون رشید کی نظر پڑی کہ دریا کے کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے جن کا نام حضرت بہلول، اور حضرت ہارون رشید جانتے تھے۔ حضرت بہلول کو قریب گئے، سلام کیا، اور حضرت بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت حضرت بہلول کوئی لکڑی کا ٹکڑا لے کے ریت کے اوپر گھما رہے تھے۔ تو حضرت ہارون رشید نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، لکڑی کا ٹکڑا ریت پہ گھما رہے ہو؟ تو کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا ہوگا اس گھر کا؟ کہا جو اس گھر کو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ کہا تو یہ گھر کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت بہلول نے فرمایا 1 دینار۔ تو حضرت ہارون رشید کو بڑا ہنسنا آیا۔ ایک تو لکڑی سے ریت کے اوپر گھر بنانا، نمبر 2 پھر 1 دینار اس کی قیمت رکھنا، پھر نمبر 3 یہ کہ اس کے بدلے جنت ملے۔ تو حضرت ہارون رشید کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے زبیدہ حضرت ہارون رشید کی بیوی محترمہ آ رہی تھی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ بہلول اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں، ریت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اس کو جنت ملے گی۔ کہا قیمت کتنی ہے؟ تو کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار نکالا اور دے دیا اور آگے بڑھ گئی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا۔ رات میں ہارون رشید اپنے محل میں سوئے تھے، خواب میں حضرت ہارون رشید نے اتنی بڑی جنت دیکھی، اتنی بڑی جنت دیکھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا زبیدہ۔
تو حضرت ہارون رشید وہ جنت کی طرف دوڑے، خواب میں دوڑے، لیکن کچھ لوگوں نے روک دیا، آپ کی جنت نہیں، آپ کی جنت نہیں، آپ کی بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے نا، مجھے اندر جانے دو۔ کہا یہ جنت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں، یہ صرف زبیدہ اندر جا سکتی، اس کے سوا کوئی نہیں جا سکتا، تم واپس جاؤ۔ بس حضرت ہارون رشید کی آنکھ کھلی، گھبرا کر اٹھے کہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیا۔ اب بازو میں حضرت زبیدہ تھی، بیوی تھی، سو رہی تھی۔ تو حضرت ہارون رشید نے زبیدہ کو اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ حضرت زبیدہ نے کہا کیوں مجھے اٹھایا، میں میری جنت میں گھوم رہی تھی۔ تو حضرت ہارون رشید نے کہا کہ تو جنت میں گھوم رہی تھی، مجھے جنت میں جانے نہیں دیا۔ تو زبیدہ نے کہا میں نے 1 دینار میں خریدا اور تم نے 1 دینار میں خریدا نہیں، حضرت بہلول کے پاس سے جنت خریدنے کا تھا۔ تو حضرت ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن ہوا، پھر زبیدہ کو تیار کیا اور کہا چلو ہم پھر دریا کے ٹہلنے میں جائے، واکنگ کے لیے جائے۔ پھر حضرت بہلول کو دیکھا، حضرت بہلول اسی طریقے سے وہ گھر بنا رہے، لکڑی لے کے ریت میں گھما رہے اور گھر بنا رہے۔ تو حضرت ہارون رشید نے پھر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ گھر بنا رہا ہوں اور جو خریدے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو حضرت ہارون رشید بہت خوش ہو گئے، کہا قیمت کیا ہے؟ کہا پوری بادشاہت دینی پڑے گی۔ تو حضرت ہارون رشید کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پوری بادشاہت دینی پڑے گی؟ ایک تو ریت میں گھر بنا رہے ہو، معلوم نہیں گھر بنے گا نہیں بنے گا، اور پوری بادشاہت دینی پڑے گی؟ کل تو تم 1 دینار میں بیچتے تھے، آج پوری بادشاہت۔ حضرت بہلول نے بہت پیارا جواب دیا، کل تم نے جنت نہیں دیکھا تھا اس لیے قیمت 1 دینار تھی، آج تم نے جنت دیکھ لیا ہے خواب میں، اب اس کی قیمت پوری بادشاہت ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا بغیر دیکھے آدمی کو قدر نہیں ہوتی ہے، دیکھ لیتا ہے تو قدر ہوتی ہے۔ حضرت ہارون رشید نے جب جنت دیکھا نہیں تھا تو 1 دینار بھی بھاری پڑا، اور جب جنت دیکھ لیا تو تڑپ پیدا ہوئی کہ مجھے وہ جنت چاہیے۔ آج میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہمارا موبائل کی دنیا میں بھٹکنا اور گمراہ ہونا ایسا ہو گیا کہ ہمیں جہنم کا خیال ہی نہیں آتا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا کہ جب جہنم اتنی خطرناک کہ جب ہم دیکھیں گے نا جہنم کو، ہم کہیں گے اللہ اس کے بدلے میں میری اولاد لے لے، اللہ اس کے بدلے میں میری بیوی لے لے، اللہ اس کے بدلے میں میرا پورا خاندان لے لے، اللہ اس کے بدلے میں میرے ماں باپ سب لے لے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے۔ اس وقت آواز آئے گی نہیں میرا بندہ، نہیں میرا بندہ، اب یہ جہنم بھڑک گئی ہے، اس کے شعلے بھڑک گئے ہیں، تو جہنمی ہو گیا ہے، اب یہ چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ یہ قرآن کریم میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ یہ اتنی چھوٹی کلپ میں ترجمہ کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 میں یہ آپ کو تمام آیتیں ملے گی۔ اللہ ہم کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز جہنم کو بچانے والی ایک نہ کرنا اور ایک کرنا نہ کرنے والا کام، گناہوں کو چھوڑنا، اور کرنے والا کام نمازوں کی پابندی کرنا۔ اور شب برات یعنی بڑی رات آ رہی ہے، ابھی سے توبہ کرے، اللہ کے سامنے بہت مانگے۔ اور شب برات میں کون سی دعا پڑھنا چاہیے وہ بھی اس کلپ میں، وہ کارڈ کی شکل میں آپ کے سامنے وہ دعا آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔